ایسے اس دست مصیبت میں تمہیں جان دوں کیسے، اس وقت قیامت میں تمہیں جان دوں کیسے، اے لال جو تم اذن بگاہ مانگ رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو، اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو، کیا گزرے گی اس باپ کے دل پر نہیں سوچا، تم نے یہ میری جالی اکبر نہیں سوچا، مر جاؤں گا میں تجھ سے بچھڑ کر نہیں سوچا، تم مجھ سے جہیبی کا عصا مانگ رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو، اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو، دل روتا ہے نظروں سے اگر دور ہو بیٹا، کس طرح جدائی تیری منظور ہو بیٹا، تم ہی میری آنکھیں ہو میرا نور ہو بیٹا، مجھ سے میری آنکھوں کی ضیا مانگ رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو، اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو، دنیا سے گیا جس گھر محبوب خدا کا، نانا کی زیارت کو تڑپتا تھا نواسا، اے لال تجھے اس لیے خالق سے تھا مانگا، مقبول ہوئی میری دعا مانگ رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو، اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو، اسلام پہ خود اپنا لہو رنگ میں بہاؤں، سینے پہ سینہ زان سے میدان میں کھاؤں، تصویر پیغمبر کی تہ خاک ملاؤں، کیا اس لیے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو، اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو، ایک روز تجھے آن کے مانگا تھا پھوپھی نے، 18 برس ناجو سے پالا تھا پھوپھی نے، بیٹوں سے بھی زیادہ تمہیں چاہا تھا پھوپھی نے، احسان جو زینب نے کیا مانگ رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو، اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا
مانگ رہے ہو. سر تیرا بھی جس وقت چلے گا سر نیزا، ہوگا سر میدان جدا سر بھی تمہارا. ہم شکل پیمبر کا گلا کاٹ کے آگا، گویا میرے نانا کا گلا مانگ رہے ہو. تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو. اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو. تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو. بابا مجھے معلوم ہے کیا مانگ رہا ہوں. ایک باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہا ہوں. بابا مجھے معلوم ہے کیا مانگ رہا ہوں. ایک باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہا ہوں. بابا مجھے اماں نے بھی کچھ درس دیا ہے، آدائے وفا سے مجھے آگاہ کیا ہے. پہلے میں مروں آپ سے وعدہ یہ لیا ہے، بس اس لیے مرنے کی رضا مانگ رہا ہوں. ایک باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہا ہوں. بابا مجھے معلوم ہے کیا مانگ رہا ہوں. ایک باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہا ہوں. نعرہ سلوات. اللهم صل على لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على النبي الأمي العربي القرشي المدني المبتدئ التهامي سيد الوقار والسكينة المدفون بأرض الطيبة المدينة العهد المؤيد الرسول المصدق المصطفى الأمجد ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ورحمة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم لن قاتل فاطمة الزهراء صلوات الله عليها. اللهم لن قتلت أمير المؤمنين. اللهم لن قتلت الحسين وأولاده وأصحابه وأنصاره أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الجنة تشتاق إليك وإلى أمار وإلى سلمان وإلى مقداد وإلى هذا الصلاة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اس مجلس کی قبولیت کے
بآباد بلند صلوات اللهم صل علی محمد و آل محمد. ساکنان فرش رضا، محترم مومنین، السلام علیکم. دعا گو مبارکہ رب کائنات میں پروردگار ہم سب کی آمد کو مبارکہ قبول فرمائے اور ہر دلی کا اس خواہش کو پروردگار طفیل آل محمد پورا فرمائے. محترم عزاداران امام، مسلسل مجلسوں کا سلسلہ جاری و ساری ہے اور ذکر اصحاب امام علی علیہ السلام کے حوالے سے تذکرہ آپ سماعت فرما رہے ہیں اور محسوس ہو رہے ہیں. تاریخ کے وہ مناظر جو ہر تاریخ نے اپنے سینے میں جگہ عطا کی، وہ میں چاہ رہا ہوں تاکہ اپنے ہمسن و کمسن بھائیوں کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ کروں تاکہ یہ زمانے کے لیے اشارہ سوال. مسلسل اصحاب علی علیہ السلام کا تذکرہ ہے. اب کل تذکرہ جہاں سے چھوٹا وہیں سے تذکرہ کا آغاز ہے. پھر اس حدیث کو میں تکرار کر رہا ہوں جس کو میں نے سرنامہ سخن قرار دیا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا الجنت تشتاق الیک، جنت جو ہے مشتاق ہے. کس کی؟ سلمان کی، ابو ذر کی، مقداد کی اور عمار کی. بوسیلہ علی بن ابی طالب یعنی مولا کائنات کے وسیلے سے یہ چار جو ہیں ان کی جنت مشتاق ہے. یہ آپ نے سماعت کیا مسلسل، چونکہ اس حدیث مبارکہ کو انہوں نے کلام قرار دیا ہے. آج عزیزان گرامی انہی چار میں سے ایک کا تذکرہ کر کے میں آگے بڑھ جاؤں گا. اب عرض کروں آپ کی بارگاہ میں یہ چار میں بھی ہیں اور پھر ایک لفظ آیا کہ سات میں بھی ہیں. سات کا بھی تذکرہ آپ مسلسل سنتے چلے آ رہے ہیں کہ وہ سات کون ہیں، اور چار کا بھی آپ تذکرہ سن رہے ہیں کہ وہ چار کون ہیں. چار یہ وہ ہیں کہ جن کی جنت مشتاق ہے، اور چار میں سے یہ ایک وہ ہیں کہ جنہیں شہزادی زہرا صلوات اللہ علیہ کے جنازے میں شرکت ان میں سے تاریخ نے ایک نام بتایا ہے جن کا نام ابو ذر غفاری ہے. تو آج کا تذکرہ حضرت ابو ذر غفاری کے نامی سے منسوب رہے گا اور انشاءاللہ محسوس ہوتے رہیے گا اور اپنی بارگاہ یہ ہدیہ سمجھ کر اپنی بارگاہ میں ہوتے جائے. عزیزان گرامی، حضرت ابو ذر کا جو قبیلہ ہے جسے بنی غفار کہا جاتا ہے، یہ ایک ایسا قبیلہ تھا کہ جو لوٹنے میں بڑا مشہور تھا. جب کوئی قافلہ جاتا تھا، جب کوئی رہزن جاتا تھا تو ان کا قبیلہ ایسا تھا کہ جب کوئی جاتا تھا تو اسے لوٹ لیا کرتے تھے، مارتے بھی تھے اور لوٹ لیا کرتے تھے. یعنی اتنا خطرناک قبیلہ مانا جاتا تھا جسے بنی غفار کہا جاتا. یہ میں ایک بھی لفظ اپنی طرف سے نہیں کہوں گا، ساری تاریخ میں موجود ہے، آپ خود مشاہدہ کر لیں. کیا فرمایا کہ بنی غفار ایک ایسا قبیلہ تھا کہ جس کے یہاں اگر اس راستے، چونکہ ایک چوراہے پر ایک یوں عرض کر دیا جائے کہ یہ ایک طریقے سے بسیرا بساتے تھے، جہاں پر چوراہا دیکھتے تھے یا جہاں سے وہ راستہ نکلتا تھا وہاں پر اپنا قبیلہ بسا دیتے تھے اور ہر آنے جانے والے کو اس طریقے سے پریشان کرتے تھے اور انہیں لوٹ لیا کرتے تھے، انہیں مارتے تھے. لیکن عزیزان گرامی ان کا قبیلہ تو لوٹ اور بانٹ میں مشہور تھا، مگر ان میں حضرت ابو ذر الگ تھے. توجہ چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ پیغام پہنچے. ان میں سے وہ قبیلہ لوٹنے میں بڑا مشہور تھا، مگر ان میں سے حضرت ابو ذر ایک الگ، ایک منفرد انداز میں ایک اپنا الگ مقام رکھتے تھے. جب ان سے ان کے قبیلے والے، ان کے جاننے والے یہ کہتے تھے چلو تم بھی ہمارے ساتھ چلو، تو وہ کہتے تھے نہیں نہیں، ہم اس کے لیے پیدا نہیں ہوئے. توجہ چاہتا ہوں، دیکھیے انشاءاللہ منزل تک لے جاؤں گا آپ کو. کیا فرمایا؟ میں اس کے لیے خلق نہیں ہوا ہوں کسی کو میں لوٹوں اور کسی کا قافلہ لوٹوں، کسی کو ماروں. تو لوگ ان سے بارہا پوچھتے تھے یہ بتائیے پھر آپ کس لیے خلق ہوئے ہیں، کس لیے پیدا ہوئے ہیں؟ تو وہ کہتے تھے آنے دو وقت میں تمہیں بتا دوں گا.
کہ میں کس لیے پیدا ہوا ہوں، کس لیے بھیجا گیا ہوں، کس لیے دنیا میں آیا ہوں۔ اب عزیزان محترم وہ بھی اسلام قبول نہیں کیے تھے، لیکن اسلام آنے سے قبل حضرت ابوذر کے دل میں اللہ کی محبت پائی جا رہی تھی۔ توجہ چاہتا ہوں، اور یہ تاریخ میں ذرا سے دو لمحہ آپ کا لے رہا ہوں تاکہ آگے آسانی ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ اور اس کے بعد ابوذر نے اپنا ایک الگ ایک گھر بنایا تھا، توجہ چاہتا، جس میں وہ عبادت کرتے تھے۔ اللہ کو نہیں دیکھا، اللہ کی اور اسلام قبول نہیں کیا، اس پر اس کے بعد بھی حضرت ابوذر اپنا ایک الگ مقام رکھتے تھے۔ یا یوں عرض کر دیا جائے کہ ابوذر نے اسلام آنے سے قبل ایک مسجد تیار کی ہوئی تھی، یعنی اپنی طریقے سے وہ عبادت انجام دیا کرتے تھے اور اپنے قبیلے والوں سے اس طریقے سے الگ اور اس طریقے سے منفرد انداز میں اپنا وہ مقام رکھتے تھے۔ اب سنیے عزیزان محترم کہ حضرت ابوذر غفاری کی تاریخ کیا ہے۔ ان کا نام تاریخ نے جنیدہ ابن جندب بتایا ہے، جندب ابن جنیدہ کہتے ہیں ایسی تاریخ میں جو حضرت ابوذر غفاری ان کا نام یہ تھا اور یہ قبیلہ بڑا مشہور و معروف تھا۔ تو جب ان کے قبیلے والے ان کے پاس آئے کہ تم ہمارے ساتھ کیوں نہیں چلتے، حالانکہ بہت بہادر تھے حضرت ابوذر، تو لوگ قبیلے والے آئے کہ تم اتنی بہادر ہو، ہمارے ساتھ چلو گے تو ہمارا فائدہ ہوگا۔ توجہ رکھیں محترم، جو بہادر ہوتا ہے اس کے بعد زمانہ آتا ہے۔ کہتے ہیں کہ لوگ آئے، اے ابوذر چلو ہمارے ساتھ، تو ہمارے ساتھ جو قافلہ جاتا ہے اسے لوٹا جائے گا، تم طاقتور بھی ہو، تم بہادر بھی ہو، ہرانے والا تم سے ڈرے گا۔ تو اب جناب ابوذر نے کہا میں اس چیز کے لیے خلق نہیں ہوا ہوں، میں اس چیز کے لیے نہیں آیا ہوں۔ کہا عزیزان محترم، تو لوگوں نے کہا پھر ایک جس طریقے سے قبیلہ جمع ہو جاتا ہے، اچھی بات ہے تو ہمارے ساتھ رہو ورنہ تم ہمارے قبیلے سے الگ ہو جاؤ، یہی ہوتا ہے نا۔ اب عزیزان محترم حضرت ابوذر کے قبیلے والے آئے ان کے پاس، تمام کے تمام جمع ہو کر آنے کے بعد کہتے ہیں اگر ہمارے ساتھ رہنا ہے تو ہمارے ساتھ رہو ورنہ الگ ہو جاؤ۔ توجہ چاہتا ہوں، ہمارے ساتھ رہنا ہے تو پھر تم ہمارے ساتھ رہو اور ہمارے بعد یا تو الگ ہو جاؤ۔ اب ابوذر نے کہا ٹھیک ہے میں الگ ہی ہو جاتا ہوں اور تمہارے ساتھ میں نہیں رہ سکتا، اس لیے کہ جو تم کام کر رہے ہو وہ میں وہ کام نہیں کر سکتا، لہذا میں الگ رہوں گا، میرا ایک انفرادی۔ اب تاریخ کہتی ہے کہ حضرت ابوذر غفاری نے، توجہ چاہتا ہوں، حضرت ابوذر غفاری نے چند ریوڑ جمع کیے، چند بھیڑ جمع کیے اور اپنا اثاثہ اسی سے چلانے لگے۔ کس چیز سے؟ چند بھیڑ، چند ریوڑ، چند بکریاں انہوں نے جمع کیا۔ کہا کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا جو تم کر رہے ہو، لہذا میرا ایک الگ مقام ہے، لہذا میں اپنا الگ ایک کام کروں گا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ چند ریوڑ اور بکریاں اور بھیڑ جمع کر کے اب وہ جنگل میں جاتے تھے، چراتے تھے اور اپنے ساتھ ان بکریوں کو ساتھ میں رکھتے تھے اور قبیلے والوں سے بالکل الگ ہو گئے۔ اب سنیے عزیزان محترم کیا سے تاریخ کی حضرت ابوذر نے اسلام کیسے قبول کیا اور اسلام کی بارگاہ و باغڈور کیسے ان کے ہاتھ میں۔ کہتے ہیں کہ اب ایک روز کا ان کا دستور تھا کہ صبح کو نکلتے تھے، اپنی بکریاں اور بھیڑ لے کر جنگل میں چراتے تھے۔ اب یہاں سے ذرا سا توجہ کا طالب ہوں تمام آزادان مظلوم کربلا کی نگاہ میں۔ کہتے ہیں اب ایک روز جناب ابوذر بکریاں چرا ہی رہے تھے تو کیا دیکھا کہ بھیڑ ان کی بکریوں پر ٹوٹ پڑا۔ توجہ چاہتا ہوں، یہ بھیڑ حضرت ابوذر کی بکریاں اور بھیڑیوں پر ٹوٹ پڑا۔ اب جیسے ہی ابوذر نے دیکھا کہ میری بکریوں کو، میری بھیڑوں کو ایک بھیڑیا ہے جو کھانا چاہتا ہے، تو ان کے پاس ایک ڈنڈا تھا، انہوں نے اس سے ہٹا دیا۔ توجہ چاہتا ہوں، بھیڑیا دور چلا گیا۔ ابھی ادھر ابوذر گھومے ہی تھے کہ وہ دوسری طرف سے حملہ آور ہوا۔ توجہ چاہتا ہوں جان محترم، اب دیکھتا ہوں اس جملے پر کون خاموش بیٹھتا ہے اور یہیں سے انشاءاللہ اس بات کا آغاز ہے۔ کہتے ہیں ابوذر نے، ہم نے اس بھیڑیے کو بھگایا، بھگا کر میں ادھر مڑا ہوں کہ وہ دوسری طرف سے بھیڑ پر حملہ کر دیا۔ اب میں ادھر گیا، ادھر سے اسے بھگایا، بھگانا تھا کہ اب میں دوبارہ مڑا تو اس نے دوبارہ حملہ کیا۔ توجہ چاہتا ہوں، اب جیسے بھیڑیے نے دوبارہ حملہ کیا تو حضرت ابوذر نے ایک پتھر اٹھایا، اب پتھر سے بھیڑیے کو مارا اور مارنے کے بعد کہا بہت بدبخت ہو۔ توجہ چاہتا ہوں جان محترم، بہت بدبخت ہو اور تم، میں تمہیں بار بار سمجھا رہا ہوں اور تم میرے بھیڑ کو کھانا چاہتے ہو، میری بکریوں کو کھانا چاہتے ہو، کتنے کمبخت ہو اور بدبخت ہو۔ ایک مرتبہ تاریخ نے جو جملہ لکھا وہ کہتا ہے کہ بھیڑیے کو اللہ نے زبان عطا کی، بھیڑیے کو اللہ نے زبان عطا کی۔ اس نے زبان میں بولا اے ابوذر بدبخت میں نہیں ہوں، بدبخت مکے والے ہیں۔ حضرت ابوذر نے کہا بدبخت میں نہیں ہوں، بدبخت مکے والے ہیں۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ ایک نبی آ گیا ہے، اسے وہ پتھر مار رہے ہیں۔ سلامت رہنا۔ اب یہ کون کہہ رہا ہے؟ بھیڑیا کہہ رہا ہے۔ کس سے کہہ رہا ہے؟ حضرت ابوذر سے۔ جب تیسری مرتبہ ہوا انہوں نے ڈنڈا اور پتھر مارا نا، کہا بدبخت میں نہیں،
زمانے میں ایک اللہ کا نبی آ گیا ہے اور اسے وہ پتھر مار رہے ہیں. نہیں آپ نے غور نہیں کیا جو میں کہنا چاہتا ہوں. تاریخ کہتی ہے، اب آپ یہ سوچیں گے کہ بھیڑ نے کیسے بولا، کچھ ذہن میں آیا ہوگا کہ یہ بھیڑ نے کیسے کلام کیا. قرآن نے ہر بات کا علاج رکھا ہے. ولا رب ولا یابس الا فی کتاب مبین. ہر خوش کتا کا جواب قرآن میں موجود ہے. اب اس کی دلیل دوں. بھیڑیا بولتا ہے، توجہ چاہتا ہوں، بھیڑیا بولتا ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ آئیے قرآن اٹھائیے. قرآن یہ اعلان کر رہا ہے کہ جب حضرت یعقوب کے 11 بیٹے حضرت یوسف کو لے جا کر میدان میں صحرا میں لے کر گئے، بابا سے اجازت لے کر میں اپنے بھائی کو اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں، ہم ساتھ میں کھیلیں گے. وہ بھی بھیڑیا اور بکریاں چلا رہے تھے. اتنے میں کیا ہوا؟ چونکہ دیکھیے اب ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، صلوات اور پڑھیں حضرت علی محمد صلی اللہ محمد علی محمد اور صلوات پڑھیں حضرت علی محمد صلی اللہ محمد علی محمد. سمجھ مطلب یہ اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں. تاریخ کہتی ہے کہ جب حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر میدان میں گئے، چونکہ جلن تھی زیادہ، اس لیے کہ بابا حضرت یوسف سے زیادہ محبت کرتے تھے. اب اس لیے لے جا کر انہیں کنویں میں ڈال دیا. اب جب کنویں میں ڈال دیا، تاریخ کا جملہ ہمیں نہ نہیں، تاریخ کہتی ہے جب کنویں میں ڈال دیا، قرآن کا جملہ. اور انہیں کپڑا ان کا رنگ یا خون لگا کر انہیں لا کر اپنے بابا کی خدمت میں عرض کیا کہ بابا یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے. توجہ چاہتا ہوں، بھیڑیا بولتا بھی ہے، جملہ سنیے گا. کہتے ہیں کہ بابا بھائی کو بھیڑیا کھا گیا ہے. اب حضرت یعقوب نے اس کپڑے کو ہاتھ میں لیا، ایک پہاڑی پر گئے، ایک چوٹی میں گئے، آواز دی، اے مخلوق خدا، تمہیں اللہ کا نبی بلا رہا ہے. تمہیں اللہ کا نبی بلا رہا ہے. اب تاریخ کہتی ہے جیسے حضرت یعقوب نے کہا تو جنگل کے جتنے بھیڑیے تھے وہ سب کے سب آ گئے. حضرت یعقوب نے کیا کہا؟ کیا تم نے میرے بیٹے کو کھایا ہے؟ تو اس کے سردار نے کہا نہیں 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 نہیں، ہم نے نہیں کھایا، ہم نے نہیں کھایا، اور ہم میں سے کسی نے بھی نہیں کھا. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کا گوشت اور خون ہم جانوروں کو حرام ہے. اب ذرا نہیں اور آپ نے فرمایا نہیں، ذرا سا بیدار ہو کے سنیے گا. اب حضرت یعقوب نے جب بھیڑوں کو بلایا، جب مخلوق خدا کو بلایا تو سارے کے سارے چلے آئے اور آ کر ایک پیغام دیا کہ جب نبی بلاتا ہے تو آیا جاتا ہے، آگا نہیں جاتا. جب نبی بلاتا ہے، بھیڑیوں کو بھی معلوم ہے کہ جب نبی آواز دے تو ان کی آواز پر لبیک کہا جاتا ہے، آگا نہیں جاتا. اب یہ 2000 محترم بھیڑیے نے فصیح زبان میں کہا کہ اللہ نے نبی کے خون کو، ہمارے نبی کے گوشت و خون کو ہم پر حرام کرا دیا. اور یہ تو بھیڑیا ہے، بھیڑیا کتا بھی بولتا ہے. نہیں آپ میں کہیں لے جانا چاہتا ہوں، آپ میرے ساتھ رہیے گا. حضرت ابوذر غفاری کی تاریخ اپنی ذہن عقیدت میں رکھیے گا. ارے بھیڑیا تو بھیڑیا، کتا بھی بولتا ہے. اب اس یہ لطیف ہلکی سی جھلک دکھاؤں، آگے بڑھ جاؤں گا. کیسے؟ کہتے ہیں کہ جب 6 لوگ چلے ہیں تو 7واں بھی ساتھ، جسے اصحاب کہف کہا جاتا ہے. نہیں غور کیا آپ نے؟ اصحاب کہف کہا جاتا ہے تو ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا. توجہ، کتے کی فطرت کیا ہے؟ بولنا، بھونکنا، یہی ہے نا فطرت. اب یہاں سے توجہ رکھیے گا. کہتے ہیں کہ جب چلے تو بھائی جو پالی ہوئی چیز ہوتی ہے وہ پیچھے پیچھے ضرور چلتی ہے. اب جیسے ہی چلے تو کتا بھی ساتھ ساتھ چلا. تو آؤ جو تھے انہیں مار رہے تھے پتھر کہ یہ چلا جائے، یہ چلا جائے. تو کتے نے بھی کہا میں تمہارے ساتھ چلوں گا، میں تمہارے ساتھ چلوں گا، میں تمہارے ساتھ چلوں گا، اور آواز نہیں لگاؤں گا، اور میں بھونکوں گا نہیں، آواز نہیں لگاؤں گا. یہ فصیح زبان میں کتے نے کلام کیا کہ میں تمہارے ساتھ چلوں گا، مجھے اپنے ساتھ آنے دو، میں شور نہیں مچاؤں گا، میں شور نہیں مچاؤں گا. ہمیں ساتھ آنے دو، ہمیں اپنے ساتھ آنے دو، ہم شور نہیں مچائیں گے. اب یہ غار میں چلے تو کتا بھی چلا. تاریخ کہتی ہے کہ کتوں نے ایک لفظ نہ بولا، اس لیے کتے کی تو فطرت ہے، اگر ذرا سا ہاتھ محسوس کرے تو وہ بولتا ہے، ذرا سا ہاتھ محسوس کرے تو وہ بولتا ہے. کتا تھا، کتا تھا، کتا تھا. اسے معلوم ہو جب کسی کی حفاظت کرنی ہو تو بولا نہیں جاتا، بولا نہیں جاتا، بولا نہیں جاتا. ایک کتے نے، توجہ چاہتا ہوں، ایک کتے نے ایک غار میں دنیا والوں کو بتا
کرتی ہے کہ نہ کتے نے بولا نہ آواز لگائی، ویسے کہ ویسے تھا۔ زمانہ کتوں سے سانس لے اور کتوں کا ساتھ سمجھ سمجھے اور کتوں کو اسے ذرا سا درس لے کہ جب ساتھ میں کوئی بڑا ہو تو پھر بولا نہیں جاتا، جب حفاظت کرنا ہوتا ہے۔ کتے کو معلوم ہے کہ غار میں بولا نہیں جائے گا، نہیں غور کیا آپ نے؟ کتے کو معلوم ہے غار میں بولا نہیں جاتا، ارے ہاں بولا نہیں جاتا، یہاں رویا نہیں جاتا۔ توجہ چلتا ہوں، ذہن محترم دیجیے، کتا تو کتا، تاریخ اور قرآن کہتا ہے کہ چیٹی نے بھی بولا۔ چیٹی نے کیا بولا؟ چیٹی نے بولا کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، جلدی جلدی اپنے گھر کے اندر چلے جاؤ، ورنہ ان کا لشکر آ کر تمہیں چل دے گا۔ یعنی چیٹیوں نے بھی بولا، کتے نے بھی بولا اور بھیڑیے نے بھی بولا۔ اب مجھے آنا ہے اپنی مندر پر، سنیں۔ تاریخ کہتی ہے کہ جیسے اس بھیڑ نے حضرت ابوذر کے ریوڑ پر حملہ کیا تو حضرت ابوذر نے اس سے کہا کہ تم جاتے نہیں، میں بار بار بھگا رہا ہوں تمہیں۔ کہا میں نہیں، مکے والے ہیں۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ نبی آ گیا ہے اور لوگ اسے پتھر مار رہے ہیں۔ اب آنے کے بعد اپنے سارے ریوڑ کو، ان کے ایک بھائی تھے جن کا نام انیس تھا، حضرت ابوذر غفاری کے بھائی تھے جن کا نام انیس تھا، انہیں اپنا سارا ریوڑ ان کے حوالے کیا۔ دو تاریخ ہے، ایک یہ کہ پہلے انہوں نے انیس کو بھیجا کہ جاؤ مکے میں تلاش کرو کہ جو نبی آ گیا ہے اور تو معلوم کر کے مجھے بتاؤ۔ تو یہ گئے، اگر بہت سارا معلومات نہیں ہوئی تو بعد میں حضرت ابوذر گئے۔ لیکن دوسری تاریخ یہ کہ اب ابوذر نے اپنے بھائی کو سارا ریوڑ حوالے کیا۔ ریوڑ حوالے کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ اب تم اسے سنبھالو، میں چلا۔ ان کی ماں نے پوچھا کہاں چلے؟ کہ جس کے لیے آیا ہوں اسی کی طرف چلا۔ ذرا غور کریں دیدار محترم، جناب ابوذر نے بتایا، زمانے تک کو رہتی دنیا تک پیغام دیا کہ جو جس کے لیے آتا ہے وہ اسی کی طرف جاتا ہے۔ آپ حسین کے لیے آئے ہیں تو مجلس عطا میں آنا ضروری ہے۔ اب ابوذر چلے ہیں، ریوڑ کو حوالے کیا اپنے بھائی کے، ماں سے کہا کہ کچھ روٹیاں بنا لو تاکہ اسے میں بات کر لے کے جاؤں، راستے میں جب بھوک لگے گی تو میں کھا لوں گا۔ اب ابوذر پہنچے، تاریخ کہتی ہے کہاں پہنچے؟ مکے پہنچے۔ مکے پہنچ رہے ہیں تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ وہاں سے چند افراد آ رہے ہیں، جو جا رہا ہے اسے لوٹ رہے ہیں۔ جناب ابوذر بھی چونکہ بہادر تھے، ڈرنے والوں میں سے تھے نہیں، کہا جو تم کام کر رہے ہو نا، یہ ہمارا قبیلہ بہت سالوں سے کرنا چاہتا ہے۔ میں توجہ رکھیں دیدار محترم، میں چند افراد تھے وہ جو جاتا تھا اسے لوٹتے تھے۔ وہی تاریخ کہتی ہے کہ ایک کنواں تھا اور اس کا بنا ہوا تھا رکھنے کے لیے ایک طریقے سے، جس طریقے سے پانی کھینچا جاتا۔ کہتے ہیں کہ ایسے عالم میں وہاں پر حضرت ابوذر چونکہ تھکے ہوئے تھے وہیں پر بیٹھ گئے، تو وہ جو چار افراد آئے تھے نا جو لوٹنے والے تھے وہ بھی وہیں بیٹھ گئے۔ اب جب بیٹھ گئے تو یہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ آہستہ آہستہ باتیں کر رہے ہیں کہ مکے میں ایک نبی آ گیا ہے جو اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے۔ ابوذر نے مسکرا کے بات سنی اور سن کر کہتے ہیں، توجہ چاہتا ہوں، جس کا نام سن کر میں وہاں سے یہاں آ گیا، اس کی یہ برائی کر رہے ہیں؟ جس کے نام کے لیے، جس کی وجہ سے، جس کی عشق میں، جس کی محبت میں میں اپنا غفار قبیلہ چھوڑ کر یہاں آ گیا، یہ اس کی برائی کر رہے ہیں؟ اب یہاں سے سنیں، کہتے ہیں کہ ابھی یہ برائی کر رہے تھے کہ یکایک، توجہ چاہتا ہوں، کہتے ہیں تاریخ کہتی ہے یکایک یہ چار کے چار برائی کر رہے تھے۔ ایک طرف ابوذر بیٹھے، ایک طرف یہ سب بیٹھے۔ اب جیسے برائی کر رہے تھے کہ یکایک کوئی شخص نمودار ہوا۔ اب جیسے اسے آتے ہوئے دیکھا تو سب نے کہا خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، کوئی بولے گا نہیں، اب کوئی بولے گا نہیں۔ کہا کیوں؟ کہ اس لیے کہ ابو طالب اسی راستے سے آئے ہیں۔ حضرت ابو طالب کو جیسے ہی آتے ہوئے دیکھا سب کے سب خاموش، کہ کوئی بولے گا نہیں۔ اب جیسے ہی جناب ابوذر متوجہ ہوئے کہ یہ کون شخص ہے جس کی ہیبت اتنی طاری ہے کہ یہ چار ہے، وہ اکیلا ہے، وہ چار ہے پھر بھی وہ اکیلا ہے، پھر بھی یہ ڈر رہے ہیں، نہ جانے اس کی ہیبت کتنی طاری ہے۔ اب توجہ رکھیے گا، جب جناب ابوذر نے یہ منظر دیکھا تو ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ جب یہ اس سے ڈر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے الگ، ان سے الگ ہے۔ اب جناب ابو طالب آ کر وہیں پر بیٹھ گئے، ایک طرف یہ چار، ایک طرف حضرت ابوذر، ایک طرف حضرت ابو طالب۔ اب جب بیٹھ گئے نا، بڑی دیر تک بیٹھے رہے تو حضرت ابوذر ذرا قریب آئے، قریب آ کے کہتے ہیں یہ بتائیے کیا آپ یہیں کے رہنے والے ہیں؟ حضرت ابو طالب نے کہا ہاں۔ توجہ رکھیے گا، کہا یہیں کے رہنے والے ہیں۔ کہا یہ بتائیے کہ میں نے سنا ہے
کہ کوئی اللہ کا نبی آیا ہے؟ کہا میں ملنا چاہتا ہوں۔ اب حضرت ابو طالب نے سر سے پاؤں تک حضرت ابوذر کو دیکھا۔ اب جیسے ہی دیکھا، اور عزیزان محترم ایمان کا زمانہ گفتگو کر رہا ہے حضرت ابو طالب کے، اگر وہ ابوذر نے کہا کہ کوئی نبی آیا ہے تو ان کو منع کر دینا چاہیے تھا اگر ایمان نہیں ہوتا، لیکن ایمان تھا تبھی تو کہا ہاں وہ میرا بھتیجا محمد ہے۔ توجہ چاہتا ہوں جان محترم، ذرا سا یہ جو سنجیدگی ہے انشاءاللہ ٹوٹے گی۔ اب سنیں تاریخ کا منظر میں آپ کے نگاہوں کے سامنے کھینچ رہا ہوں۔ اب تاریخ کہتی ہے کہ حضرت ابو طالب کے اور قریب حضرت ابوذر ہوئے کہ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں، میں بڑی دور سے آیا ہوں اور انہیں یہ عشق و محبت میں آیا ہوں۔ کا کیا مطلب؟ کہ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں، مجھے ملاقات کرا دیجیے۔ جب سنا کہ میں ان کا چچا ہوں، کہ چلو۔ تاریخ کہتی ہے کہ حضرت ابو طالب آگے آگے، حضرت ابوذر پیچھے پیچھے، چلتے 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 گلی دکھائی دی۔ ابو طالب نے کہا کہ جاؤ وہ سامنے جو در دکھائی دے رہا ہے اسے دخل بات کرو، تم سے محمد سے ملاقات ہو جائے گی۔ اب جناب ابوذر کہتے ہیں کہ میں چلا آہستہ آہستہ، میں نے دروازے پہ توجہ چاہتا ہوں، دروازے پہ دخل بات کیا تو میں نے دیکھا کہ ایک 23 سال کا جوان باہر آیا۔ توجہ چاہتا ہوں، ایک 23 سال کا جوان باہر آیا۔ اب میں نے پوچھا کیا آپ ہی محمد ہیں؟ کہا نہیں۔ کہا تم کون؟ کہا میں ابوذر ہوں اور غفار سے آیا ہوں اور میں حضور صدر کائنات سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ جیسے کہ ابوذر نے کہا میں ابوذر ہوں، کہا یہ بتائیے کہ آپ کون ہیں؟ آپ کون ہیں؟ کہا مجھے جعفر کہتے ہیں، یعنی میں ابو طالب کا بیٹا۔ کہا تم یہاں تک کیسے آئے؟ کہا انہیں ابو طالب نے مجھے اس طرح تک بھیجا ہے۔ کہتے ہیں کہ آپ، کہا مجھے محمد مصطفیٰ سے ملنا ہے۔ کہا ٹھیک ہے چلو۔ اب جناب جعفر آگے آگے، جناب ابوذر پیچھے پیچھے، چلتے 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 گلی دکھائی دی۔ حضرت جعفر نے کہا وہ سامنے جو در دکھائی دے رہا ہے جاؤ اسی در پر دخل بات کرو، ملاقات ہو جائے گی۔ اب تاریخ کہتی ہے کہ حضرت ابوذر چلے، دخل بات کیا۔ اب جو دروازہ کھلا تو کیا دیکھا؟ ایک 40-42 سال کا جوان۔ توجہ چاہتا ہوں جان محترم، جس کے چہرے پر اتنا دبدبا اور روب دکھائی دے رہا ہے کہ ابوذر کہتے ہیں کہ ان کا چہرہ دیکھنے کے بعد مجھے لگا کہ یہی نبی ہے، یہی محمد ہے۔ میں نے پوچھا کہ آپ کون؟ کہا مجھے حمزہ کہتے ہیں، مجھے حمزہ بن عبد المطلب کہتے ہیں۔ کہا جیسے یہ کہنا تھا، کہا تم کون؟ کہا میں ابوذر ہوں، غفار سے آیا ہوں۔ کہا یہاں تک کیسے آئے؟ کہا مجھے حضرت ابو طالب نے بھیجا حضرت جعفر کے پاس، حضرت جعفر نے آپ کے پاس بھیجا، مجھے نبی سے ملاقات کرنا ہے، مجھے نبی سے ملنا ہے۔ اب جناب حمزہ نے کہا چلو میرے ساتھ چلو۔ تاریخ کہتی ہے کہ حضرت حمزہ آگے آگے، اب جو جملہ کہنا چاہتا اس سے بات کیجیے گا۔ ابوذر کہتے ہیں جیسے ہی حضرت حمزہ آگے آگے چل رہے تھے ایسا لگ رہا تھا یہ کوئی شیر چل رہا ہے، اس کو چلنے سے زمین ایسے لگ رہا ہے مکے کی ہل رہی ہے۔ یعنی حضرت حمزہ اتنے زیادہ الحمدللہ اتنے زیادہ شجاع و بہادر و قوی تھے۔ تاریخ کہتی ہے کہ حضرت حمزہ ابوذر کہتے ہیں کہ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی شیر چل رہا ہے۔ اب جناب حمزہ آگے آگے، حضرت ابوذر پیچھے پیچھے۔ کہتے ہیں کہ اب ایک دروازہ آیا، اشارہ کیا حضرت حمزہ نے، وہ جو دروازہ دکھ رہا ہے، یہ جو دروازہ دکھ رہا ہے، چلے جاؤ دخل باب کرنے، محمد سے ملاقات ہو جائے گی۔ اب تاریخ کہتی ہے کہ حضرت ابوذر چلے، دروازے پہ دخل باب کیا۔ جیسے ہی دخل باب کیا اندر سے، اب جہاں سے مسکرانا ضروری ہے، کہتے ہیں جیسے ہی دروازے پہ دخل باب کیا تاریخ کہتی ہے کہ ایک 12 سال کا بچہ باہر آیا۔ اللہ ایک 12 سال کا بچہ گھر سے باہر آیا۔ جیسے ہی چہرے پر نظر پڑی، ابوذر تم آ گئے، ابوذر تم آ گئے۔ اب جناب ابوذر حیرت میں کہ میرا نام کیسے معلوم؟ کہا یہ بتا تم یہاں تک کیسے پہنچے؟ کہا کہ وہ حضرت ابو طالب سے، ان کے بعد جعفر سے، ان کے بعد حمزہ سے، اور حضرت حمزہ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا۔ کہا کون؟ کہا جو ابو طالب تمہیں سب سے پہلے ملا اسی کا چھوٹا بیٹا علی ہے۔ اب عزیزان محترم دیکھیے کیا خاکہ تیار کیا گیا حضرت ابوذر کے ایمان افروز ترین کی اعتبار سے۔ سنیں عزیزان محترم، تاریخ کہتی ہے ٹھیک ہے، کہا تم کون؟ کہا میں علی ابن ابی طالب۔ کہا مجھے نبی سے ملنا۔ اب جناب ابوذر توجہ، آپ یہ جملے کو ضرور بولیے گا۔ جناب ابوذر نے پوچھا یہ بتائیے حضرت ابو طالب چاہتے تو مجھے ڈائریکٹ حضرت محمد مصطفیٰ تک بھیج سکتے تھے، انہوں نے جعفر کے پاس، جعفر نے حمزہ کے پاس، حمزہ نے آپ کے پاس، آپ مجھے نبی کے پاس لا رہے ہیں، یہ آخر وجہ کیا ہے؟ ایک مرتبہ مولا کائنات نے کہا کیا تمہیں بھیڑیے نے نہیں بتایا کہ انہیں دشمن ہے مکے والے؟
انہیں خبردار نہیں کیا کہ مکے والے ان کے دشمن ہیں، لہذا اس اعتبار سے رکھا جائے۔ اب ذرا سوچو، جس کے پاس ابو طالب جیسا چچا ہو، جس کے پاس حمزہ جیسا چچا ہو، جس کے پاس جعفر جیسا بھائی ہو، جس کے پاس علی جیسا بھائی ہو، اس کا زمانہ کیا کر سکتا ہے؟ اور یہی وجہ تھی کہ تاریخ طبری نے پڑھ کر آواز دیا کہ جب تک ابو طالب زندہ تھے کسی نے ہمت نہ پڑی کہ محمد مصطفیٰ کو ماننا کرے۔ جب تک، اب لیکن تاریخ طبری نے اس بات کی طرف اور اشارہ کیا کہ جب تک حضور سرور کائنات مکے میں تھے، جناب ابو طالب کے ساتھ تھے، کسی نے ہمت نہ پڑی کہ وہ جا کر قتل کرے۔ یہ جملہ اور قانون تاریخ کہتی ہے کہ ایک وقت صبح سے حضرت حضور سرور کائنات کہیں چلے گئے، لیکن گھر وقت سے نہیں آئے، تو حضرت ابو طالب نے اپنے تمام چاہنے والوں کو قریب کیا اور ہاتھوں میں خنجر دیا، کہا چلو خانہ کعبہ کے اس چار دیواری کے اندر۔ اب وہاں گئے تو وہاں بہت سارے لوگ بیٹھے تھے اور سب اپنے صحابی سے کہہ دیا دیکھو ان سب کے سامنے کھڑے ہو جانا، جیسے میں اشارہ کروں ان سب کا گلا کاٹ دینا۔ جیسے یہ کہنا تھا، سنیں دیدار محترم، تاریخ کہتی ہے کہ اب جیسے ابو طالب پہنچے وہاں بہت سارے لوگ کھڑے ہوئے تھے، بیٹھے ہوئے تھے، کہا اگر شام تک، حضرت ابو طالب نے کہا اگر شام تک میرا بھتیجا محمد گھر نہ آیا تو تم سب کی خیر نہیں ہے۔ نہیں، اب میں جو کہنا چاہتا ہوں سنیے دیدار محترم، کہ جب تک حضور سرور کائنات مکے میں تھے کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ تلوار کو حضور کے گردن تک پہنچائے، لیکن جب وہی نبی ہجرت کر کے مدینے آ گئے تو یہ بڑھ چڑھ کر حملہ ہو رہا ہے، چاہے وہ خیبر ہو، چاہے وہ خندق ہو، چاہے وہ بدر ہو، چاہے وہ حد ہو، چاہے حنین ہو۔ آخر وجہ کیا ہے کہ ایک طرف ساتھ میں مکے میں حضرت ابو طالب تھے، مدینے میں حضرت علی تھے، مکے میں ابو طالب تھے، مدینے میں حضرت علی تھے۔ پتہ چلا نہ مکے والے نبی کا مشرف پائے نہ مدینے والے نبی کا مشرف پائے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ وجہ یہ ہے مکے میں ایک باپ ساتھ تھا، مدینے میں ایک بیٹا ساتھ تھا۔ پتہ چلا جو کام مکے میں ابو طالب کی حیبت کر رہی تھی، مدینے میں وہی کام علی کی ضربت کر رہی تھی۔ لیجیے عزیزان گرامی، تاریخ کا وہ منظر عرض کروں آپ کی بارگاہ میں۔ حضور سرور کائنات کی بارگاہ میں آئے، کون؟ حضرت ابو ذر غفاری آنا تھا، اسلام قبول کیا، حالانکہ نبی نے فرمایا کہ تمہارے دل میں تو پہلے ہی سے محبت پائی جاتی ہے۔ کہا ٹھیک ہے، اسلام قبول کیا، اور اللہ کے نبی نے کہا مکے کے حالات بہت اچھے نہیں ہیں، ایسا کرو کہ تم چلے جاؤ۔ یہ جو تاریخ کا جملہ ہے ماشاء اللہ، کہا جاؤ تم چلے جاؤ، اور کہا میں کہاں جاؤں؟ کہا سب سے پہلے تم اپنے گھر جاؤ اور گھر والوں کو تبلیغ کرو، گھر والوں کو بتاؤ اور گھر والوں کو اسلام کی دعوت دو۔ اس کے بعد عزیز و اقربا کو، اس کے بعد پڑوسی کو دعوت دینا اسلام کی۔ اللہ کے نبی نے حضرت ابو ذر سے کہہ کر زمانے والے تک پیغام دیا کہ اب جب بھی تم تبلیغ کرنا تو پہلے اپنے گھر کرنا۔ دیکھیے کیا پیغام دیا ہے کہ اب جب بھی تم کسی کو روکنا اور ٹوکنا تو پہلے اپنے گھر کے لیے۔ یہ جملہ بدلو، پہلے اپنے غریبان میں دیکھنا، تب کہیں جا کے دوسرے کو کہنا، لہٰذا پہلے تم جاؤ۔ حضرت ابو ذر نے کہا یا نبی اللہ، میں تب تک نہ جاؤں گا جب تک ان مکے والوں کے سامنے اسلام نہ قبول کروں۔ کیا معیار ہے خدا کی قسم، جب تک میں نہ جاؤں گا جب تک میں ان مکے والوں کے درمیان، چونکہ یہاں پر خطرات زیادہ ہیں لہذا دنیا کو معلوم ہونا چاہیے، چونکہ شجاع و بہادر ہے۔ حضرت حضور سرور کائنات نے کہا تم بہت شجاع و بہادر ہو، کہا ٹھیک ہے جاؤ۔ تاریخ کہتی ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری نے مکتوب مسجد الحرام میں جا کر کہتے ہیں کہ نہیں کعبے کا پردہ پڑ گئے۔ حضرت ابو ذر نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کہہ کے اعلان کر دیا کہ میں مسلمان ہو گیا اور اللہ کے نبی کے ہاتھوں پر بیعت کر لیے۔ اب جیسا یہ کہنا تھا، تاریخ کہتی ہے کہ یہاں پر چند افراد جمع ہوئے۔ کون؟ وہ جو بتوں کی پوجا کرتے تھے، انہوں نے حضرت ابو ذر کو بہت مارا۔ کیا ایسے ہی حضرت ابو ذر نے اسلام قبول کیا؟ تاریخ کہتی ہے کہ انہیں اس بت کے مارنے والے اور بتوں کی پوجا کرنے والوں نے حضرت ابو ذر کو بہت مارا۔ اب جب بہت مارا وہیں پر حضرت عباس کھڑے تھے۔ کون حضرت عباس؟ حضرت رسول خدا کے چچا، اسی لیے ان کے بیٹے ابن عباس ہی کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے ابو ذر کو الگ کیا اور انہیں بچایا۔ کہتے ہیں ایسے عالم میں اتنا لوگوں نے مارا، اتنا مارا، کہتے ہیں کہ ان کے جسم میں بہت کم جان بچی، مگر اسلام چونکہ دور تک جانا تھا لہذا
الحمدللہ جناب ابو ذر سے جاب ہوئے. اللہ کے نبی نے کہا تم چلے جاؤ. اب جناب جاتے جاتے جملہ کہا اے ابو ذر کہ یا نبی اللہ اب انشاءاللہ تمہاری ملاقات کھجوروں والے شہر میں ہوگی. کھجوروں والا شہر یعنی کون؟ یثرب مدینہ. جناب ابو ذر چلے گئے. تاریخ کہتی ہے کہ اپنے گھر گئے, اپنے بھائی انیس کو بھی مسلمان کیا, اپنے گھر والوں کو بھی مسلمان کیا, اور لوگوں سے اس طریقے سے کرتے 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 وہ وقت بھی آ گیا کہ جناب ابو ذر نے کہا بس یہیں تک میں آیا تھا, یہی تبلیغ ہو گئی ہے, اب میں جا رہا ہوں اللہ کے رسول کی خدمت. یعنی حضرت ابو ذر کی عظمت دیکھیے. تاریخ کہتی ہے کہ پہنچے حضرت ابو ذر مدینے. اب جب مدینے پہنچ گئے تو یہ قافلہ جا رہا تھا جنگ کرنے, جس کا نام تاریخ نے جنگ کا نام جنگ تبوک بتایا. یہ ایسی جنگ ہے کہ جس میں سب گئے مگر ایک نہ گیا. یہ ایسی جنگ ہے جس میں سب گئے مگر ایک نہ گیا. کا کون؟ جو ہر جنگ میں جایا کرتا تھا. یعنی کون؟ حضرت علی علیہ السلام کو اللہ کے نبی نے روک دیا اور سب کو لے کر گئے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں روکا؟ کہ وجہ یہ تھی کہ ایک لشکر دھوکے میں اس طریقے سے تھا کہ جب سارا قافلہ چلا جائے گا تو ہم حملہ ہو جائیں گے اور ان کے گھر کے بچوں کو اور عورتوں کو ہم اسیر کر لیں گے. لہذا اتنی بڑی سازش تھی. اللہ کا نبی نے بھاپ لیا اور کہا کہ جو سارے لشکر کے برابر ہے وہ اکیلا علی ہی رہے گا. جو سارے لشکر کے برابر ہے. اب لوگوں نے آ کے کہا بھائی سب کو اللہ کے نبی نے کہا چلو چلو جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اب سب آئے اور اپنی زوجہ کے پاس کہتے ہیں کہ ہم لوگ جا رہے ہیں جنگ کرنے کے لیے جنگ تبوک, لہذا لیکن علی نہیں جا رہے ہیں. ابھی جملہ سنیے گا. لوگوں نے اپنی زوجہ سے آگے کیا کہا کہ لشکر جا رہا ہے جنگ کرنے کے لیے مگر علی نہیں جا رہے ہیں. تو زوجہ نے جملہ کہا جب علی نہیں جا رہے ہیں تو تم کیوں جا رہے ہو؟ اور کیا ہمیں کہ جب علی نہیں جا رہے ہیں تو تم کیوں جا رہے ہو؟ اس لیے کہ ہر جنگ میں علی تو آگے رہتے ہیں, علی تو آگے رہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ مرد اور مرد تو عورتیں بھی جانتی تھی علی ہی جنگ کرنے والا اکیلا ہے. سارے لشکر میں محترم تاریخ کہتی ہے مولا کائنات تو وہی چھوڑ دیا اور جنگ تبوک کے لیے نکل گئے. تاریخ سنے عزیزان گرامی. حضرت ابو ذر غفاری کی عظمت اور بالاتری دیکھی. کہتے ہیں اب چلے جناب, اب جب قافلہ چلنے لگا تو ابو ذر کی جو سواری تھی بڑی کمزور تھی. جو حضرت ابو ذر کی سواری تھی تاریخ نے بتایا کہ وہ بہت کمزور تھی, وہ بہت دور تک آگے نہیں چل سکتی تھی. لیکن اب قافلہ آگے نکل گیا, ان کی سواری بڑی آہستہ 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 چل رہی تھی. اور بعض کہتے ہیں کہ وہ سواری وہی راستے میں مر گئی, بعض کہتے ہیں کہ نہیں اتنی آہستہ آہستہ چل رہی تھی کہ ان کے جانے میں دن. اور پیاس سے حضرت ابو ذر جاولا, اتنی پیاس, اتنی شدت سے پیاس لگی کہ ہونٹوں پر پپڑیاں پڑ گئی کہ اب کیا کریں. اب دیکھا بڑی دور تک دیکھا کہ کچھ پانی نظر آ رہا ہے. اب جب گئے ہیں تو کیا دیکھا, ایک کنواں ہے اور کنویں کے پاس رک کے پانی نکالا تو پانی بڑا پیارا ہے, ٹھنڈا ہے. جیسے ہی چاہا, دیکھیں عشق اہل بیت کہاں تک لے جاتی ہے, جیسے ہی حضرت ابو ذر نے چاہا کہ ہم پانی پیئیں, پانی پینا ہی چاہتے تھے کہ رسول کی محبت سامنے آئی کہ میں یہاں ٹھنڈا پانی پی لوں اور رسول کیسے رہ جائیں. میں یہاں ٹھنڈا پانی پی لوں اور رسول کیسے رہ جائیں. کا کیا مطلب؟ کہ ایسا کرتے ہیں کہ اگر رسول نے پانی پیا بھی ہوگا تو اتنا ٹھنڈا نہیں, اگر اتنا ٹھنڈا ہوگا تو اتنا شیرین نہیں. کہا کہ اب کیا کریں. ان کے پاس ایک مشک تھی, مشک میں پانی بھرا اور اس کو باندھا اور چلے. اب لوگ وہاں اعتراض کر رہے ہیں یا نبی اللہ آپ تو ابو ذر سے بڑی محبت کرتے ہیں, ابو ذر آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں. دیکھیے جب علی نہیں آئے تو ابو ذر بھی نہیں آئے, جب علی نہیں آئے تو ابو ذر بھی نہیں آئے, جب علی نہیں آئے تو ابو ذر بھی نہیں آیا. ابو ذر نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا. اب تاریخ کہتی ہے یہ حکایت گرد اڑی. اللہ کے نبی نے کہا دیکھو میرا ابو ذر آ رہا ہے, دیکھو میرا ابو ذر آ رہا ہے. اب جیسے دیکھا لوگوں نے تو کیا دیکھا کہ گرد چھٹی اور حضرت ابو ذر چلے آہستہ آہستہ تھکے مارے. اب اس طریقے سے قریب آئے تو دیکھا اب نبی ہیں, پہچان گئے, پیاسے ہیں, ہوٹوں پر پپڑیاں. اے ابو ذر یا نبی اللہ کیا تم نے پانی کیوں نہیں پیا جبکہ تمہارے پاس پانی موجود تھا, جبکہ تمہارے پاس پانی موجود تھا تو تم نے پانی کیوں نہیں پیا. تو ابو ذر نے کہا یا نبی اللہ میرے دل نے یہ چاہا کہ کہیں میرا نبی پیاسا نہ رہ جائے, کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا نبی پیاسا ہو اور میں پانی پی لوں. یہ محبت, یہ کشش. اب یہاں پر حضرت جو چاہتا ہوں اللہ کے رسول نے حضرت ابو ذر کے لیے کیا فرمایا, ابو ذر کے لیے کیا فرمایا. تمام صحابہ جمع ہیں, جمع ہونے کے بعد اللہ کے نبی نے کہا اللہ نے, توجہ چاہتا ہوں, اللہ نے اس زمین پر
اور آسمان کے نیچے کوئی ایسا شخص نہیں بنایا کہ جو ابو ذر سے سچا ہو. زمین کے اوپر یعنی زمین نے ایسے شخص کو نہ دیکھا, آسمان نے ایسے شخص پر سایہ نہیں کیا کہ جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو. کیا مطلب؟ جس کی نبی جو دنیا والوں کے لیے سچا بن کر آیا ہو وہ نبی ابو ذر کی صدق کی گواہی دے رہا ہے کہ ابو ذر سے زیادہ سچا ہم نے دیکھا ہی نہیں. اب عزیزان محترم جیسے ہی سچائی کا مسئلہ آیا تمام کے تمام لوگ جو ذرا سا عشق کی طرف متوجہ ہوئے تھے ابو ذر سے وہ دشمنی کرنے لگے. ذرا سی بات پہ تو لوگ دشمن ہو جاتے, ذرا سی بات پہ لوگ دشمن ہو جاتے. اب حضرت ابو ذر عزیزان محترم مولا جناب رسول اسلام کے ساتھ چلے. اب دیکھیے تاریخ کا وہ منظر ہے عزیزان گرامی کہ حضرت ابو ذر نے ہر لمحہ ہر گھڑی حضور سرور کائنات کے ساتھ اپنی زندگی گزاری. اب یہ تاریخ کا منظر اس کو یہی وجہ تھی کہ جب ان کو یہ شام گئے, کون؟ حضرت ابو ذر غفاری. جب شام گئے تو دیکھا کہ منبر پر کوئی بیٹھا ہوا ہے, تو چونکہ بے باک تھے اور عشق اہل بیت ان کے دل میں تھی اور اس کے بعد بھی چونکہ ڈرتے نہیں تھے کسی سے, فوراً کہا کہ مجھے اللہ کے نبی کی ایک حدیث یاد آ رہی ہے. کہ کیا حدیث ہے؟ کہ حدیث یہ ہے کہ نبی نے فرمایا تھا کہ جب اس منبر پر ہمارے منبر پر کوئی بنی امیہ کا بیٹھ جائے گا تو اسلام خطرے میں رہے گا. جب کوئی ہمارے منبر پر بیٹھ جائے گا بنی امیہ میں سے تو اسلام خطرے میں آئے گا. اب تاریخ کہتی ہے کہ وہ منبر سے اترنے کے بعد ابو ذر کو پکڑ لیا اور کے سپاہیوں نے کہا کہ اگر یہ نبی تم نبی کے بعد نبی کی طرف جھوٹی باتیں منسوخ نہ کرو. توجہ چاہتا ہوں, نبی کی طرف جھوٹی باتیں منسوخ نہ کرو. جیسا یہ کہنا تھا ابو ذر نے کہا نہیں میں جھوٹ نہیں بولتا. یہ نبی نے کہا. اب فوراً اس نے کہا کہ کوئی گواہ ہو تو بتاؤ ورنہ میں تمہارے گلے کو جدا کر دوں گا جسم سے. جیسے یہ کہنا تھا تاریخ کہتی ہے کہ اب حضرت ابو ذر پھر کس طریقے سے آئے. آنے کے بعد مولا کائنات سے کہتے ہیں چلیے آپ کو گواہی دینی ہے. کہا کس کے لیے؟ کہا میرے لیے. اب مولا کائنات نے کہا چلو اب جملہ سنیے, دیکھیے کسی طریقے سے اعتبار ہے مولا کائنات کو حضرت ابو ذر غفاری پر. اب جیسے ابو ذر غفاری نے کہا آپ کو چلیے گواہی دینا ہے. ابو ذر نے کہا گواہی دینا. مولا کائنات نے کہا کس کے لیے؟ کہا ابو ذر کے لیے, میرے لیے. ابو ذر نے کہا مولا میری بات تو سنیے. کہا کوئی بات نہیں سنی. چلے دربار پہنچے. معاویہ حضرت تاریخ کہتی ہے کہ جو منبر پر بیٹھا ہوا معاویہ لعنتی تھا وہ اس نے کیا کہا؟ اس نے یہ کہا کہ کیا آپ نے سنا کہ ابو ذر نے کیا کہا ہے؟ مولا کائنات نے کہا نہ مجھے تمہاری بات سننی نہ مجھے ابو ذر کی بات سننی. کیا پھر آئے کس لیے ہے؟ فیصلہ کرنے. کہاں فیصلہ کرنے آیا ہو؟ جو ابو ذر نے کہا وہ سچ ہے, جو ابو ذر نے کہا وہ سچ ہے, جو ابو ذر نے کہا وہ سچ ہے. کہ نہ آپ نے میری بات سنی نہ آپ نے ابو ذر کی بات سنی تو آپ نے فیصلہ کیسے کر دیا؟ کیا تم نے نبی کی بات نہیں سنی کہ زمین پر ابو ذر سے زیادہ سچا کوئی نہیں ہے؟ بغیر سنے ہوئے علی نے فیصلہ کر دیا. آؤ زمانے والوں سمجھو کہ جسے نبی سچا کہہ رہے ہوں, جسے نبی سچا کہہ رہے ہوں اس کا معیار و مرتبہ کیا ہو, اس کی منزلت و معرفت کیا ہو. بغیر سنے ہوئے حضرت مولا کائنات نے حضرت ابو ذر کی گواہی دے دی. کیوں؟ کہ اس لیے کہ نبی نے فرمایا کہ زمین اور آسمان نے ایسا سچا نہیں دیکھا جیسا حضرت ابو ذر. اب آپ کوئی بھی اعتراض کر سکتا ہے کہ جب زمین پر حضرت ابو ذر سے زیادہ سچے ہیں تو پھر علی اور اہل بیت کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت ابو ذر جو سچے بنے ہیں وہ ان کی محبت میں بنے ہیں. لہذا یہ نور کے ہیں اور یہ خاک کے ہیں. لہذا دیدان گرامی چونکہ اہل بیت کا مرتبہ الگ ہے, اہل بیت کی منزلت الگ ہے, اہل بیت کی معرفت الگ. بس دیدان محترم وقت ہونے لگا مگر جملہ اور عرض کرتا ہوں کیونکہ اب آج محرم بھی ہے اور آہستہ سے یہاں سے مسائل کو تھوڑا سا زیادہ عرض کر رہا ہے آپ کی خدمت میں. لیکن ہم جملہ سے کہتے ہیں کہ جب ایسے آیا رسول اسلام کی رحلت کے بعد تیسری حکومت نے حضرت ابو ذر کو رمضہ بھیجا اور رمضہ ایسا بھیجا متر متوجہ رہے آپ رمضہ بھیجا. تاریخ کہتی ہے کہ اللہ کے نبی نے پہلے یہ اعلان کیا اس سوال پڑھنے میں پھر بہن کا فتح گرامی. اب تاریخ کہتی ہے کہ یہاں پر حضرت ابو ذر کو رمضہ بھیج دیا گیا اور نبی نے فرمایا تھا کہ ابو ذر تم اکیلی صحرا میں رہو گے, تم اکیلے مر جاؤ گے, تم اکیلے جنت میں داخل ہو جاؤ گے. جب یہ کہنا تھا تاریخ نے وہ منظر اپنی نگاہوں کے سامنے کھینچا. تاریخ کہتی ہے کہ وقت آیا
اور حضرت ابوذر کے ساتھ بس میں گفتگو تمام کر رہا ہوں، آپ ادھر ادھر متوجہ نہ ہوں کہ ابوذر نے فرمایا کہ میرا وقت آخر ہے، اور روایت کہتی ہے کہ شاید ابوذر کے ساتھ ان کی زوجہ تھی یا ان کی بیٹی تھی، غالباً زیادہ تر لوگوں نے یہی کہا کہ بیٹی تھی۔ دونوں روایتیں موجود ہیں تاریخ میں کہ کسی نے کہا کہ نہیں وہ ابوذر کی زوجہ ساتھ میں تھی، اور کسی نے کہا نہیں ان کی بیٹی ساتھ میں تھی۔ تو اب ایسے عالم میں جناب ابوذر کے لیے کہا گیا کہ وہ وقت آیا جب دنیا سے رخصت ہونے لگے، تو ابوذر نے اپنی بیٹی سے یہ کہا، کیا فرمایا کہ اے بیٹی دیکھیے میرا وقت آخر آنے والا ہے، جب میں مر جاؤں اور میری تجہیز و تدفین کی بات آئے تو تم اس چوراہے پہ چلی جانا، اس روڈ پر چلی جانا، اس شاہراہ پہ چلی جانا، وہاں سے جو سب سے پہلا قافلہ آنے والا ہوگا اس سے کہہ دینا وہ ہماری تجہیز و تدفین کرے گا، اس لیے کہ نبی نے یہ کہا ہے۔ بس عزیزان گرامی تاریخ کہتی ہے کہ جناب ابوذر کی جب وفات ہوئی ہے تو ان کی بیٹی اب اکیلے کیا کرے، کہتے ہیں کہ وہ چوراہے پر جا کر بیٹھ گئی۔ جب پہلا قافلہ آنے والا تھا، جیسے ہی قافلہ ان کے قریب آیا تو انہوں نے اشارہ کر کے قافلے کو روکا کہ یہ، اور یہ کہنا جناب ابوذر نے کہا تھا کہ یہ کہنا آنے والے سے کہ میں اللہ کے نبی کا صحابی ہوں، ابوذر غفاری ہوں، لہذا مجھے تثبیت و تفویض نبی نے یہ کہا تھا۔ اور جیسے ہی تاریخ کہتی ہے کہ وہ قافلہ رکا تو اس کے اندر سے سب سے پہلے جو نکلنے والے شخص تھے، تاریخ نے ان کا نام مالک اشتر بتایا، مالک اشتر بتایا ہے۔ اور عزیزان محترم مالک اشتر نے جیسے ہی سنا اور اشکبار ہوئے اور حضرت ابوذر پر گریہ کیا، گریہ کرنے کے بعد حضرت ابوذر کو ایک شان سے تجہیز و تدفین کی گئی۔ اللہ اکبر۔ بس عزیزان گرامی میں رحمت تمام کر رہا ہوں آپ کی، کہتے ہیں کہ یہاں پر حضرت ابوذر کو اس طریقے سے اس شان سے حضرت مالک اشتر نے ابوذر کی تجہیز و تدفین کی۔ اور میں کہوں گا یہ ابوذر آپ بڑے خوش نصیب تھے کہ آپ جب دنیا سے گئے تو مالک اشتر جیسا ساتھی آپ کی تجہیز و تدفین کے لیے آ گیا۔ یہ مالک ابوذر آپ خوش نصیب تھے کہ آپ کی بیٹی نے جب اشارہ کیا تو قافلہ رک گیا۔ یہ ابوذر آپ بڑے خوش نصیب تھے کہ آپ کی بیٹی نے آ کر اعلان کیا تو لوگ آ گئے تجہیز و تدفین کرنے کے لیے۔ مگر یہ ابوذر ذرا کربلا دیکھیے، ایک 4 سال کی بچی جب اپنے بابا پر روتی ہے تو اس کے رخسار پر تماچے مارے جاتے ہیں۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے۔ ارباب ادا اب وہ منظر میں آپ کی نگاہوں کے سامنے کیا عرض کروں، کیونکہ آج مجھے مسائل جو پڑھنے ہیں انشاءاللہ شام کی مجلس میں مجھے حکم ہوا ہے خط بنت سغرا پڑھنے۔ پچھلی سال گئے برس میں نے پڑھا تھا، وہ انشاءاللہ شام کی مجلس میں میں آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کروں گا، لیکن یہاں پر حضرت علی اکبر علیہ السلام کی شہادت عرض کرنی ہے۔ میں کہوں گا یا ابوذر آپ کی بیٹی ساتھ تھی، چاہنے والے مل گئے، مگر ہائے حسین جب ان کی بیٹی اپنے بابا پر روتی ہے تو کوئی تماچے مارتا ہے، کوئی تازیانے مارتا ہے۔ بس اب سننا تاریخ کہتی ہے کہ مدینے میں امام حسین تھے اور ایک شخص آیا، آنے کے بعد کہتا ہے مولا میں نے سنا ہے کہ اللہ نے آپ کو ایک بیٹا عطا کیا ہے، وہ ایسا بیٹا کہ جو شکل و صورت میں نبی سے مشابہ ہے۔ اللہ کے نبی کی یہ بات اس شخص کے ذہن میں تھی، وہ آ کر امام حسین سے کہتا ہے، امام نے کہا ہاں، کہا بلائیے ذرا سے میں چہرے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ اب امام حسین نے آواز دی، جناب علی اکبر باہر آئے۔ اب جیسے ہی اس شخص نے ابو علی اکبر کو دیکھا، چہرے کو دیکھا، اشکبار ہوا اور پیشانی کا بوسہ دیا، کہا بالکل ویسے ہی ہے جیسے نبی کا بچپنا ہے۔ اب اللہ سنتے آئیے گا، اس شخص نے دعا کے لیے کہا مولا میرے لیے بھی دعا کریے کہ اللہ مجھے ایسا چاند سا بیٹا دے دے، اے مولا میرے لیے بھی دعا کریے کہ اللہ مجھے چاند سا بیٹا دے دے۔ یہ کہنا تھا کہ امام حسین نے کہا پہلے تم یہ بتاؤ کہ جب تمہارے پاس ایسا چاند سا بیٹا ہوگا اور اگر اس کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے تو تمہیں کیسا محسوس ہوگا؟ اس شخص آنے والے نے کہا کہ مولا اگر وہ کانٹا جو اس کے پاؤں میں چبھے تو میری آنکھوں میں چبھ جائے، وہ میری آنکھوں میں چبھ جائے مگر میرے لال کے پاؤں میں نہ چبھے۔ ایک مرتبہ امام حسین نے کہا بس برا نہ کرنا، اگر تمہیں پاؤں میں کانٹا چبھنا برداشت نہیں، یہ حسین اسی جوان کا سینے سے بڑھ چھوڑ جائے۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے۔ بس ارباب ادا
مصائب کے وجود آپ کے خدمت عالیہ میں عرض کرنے ہیں۔ وہ وقت بھی آیا کہ یہ قافلہ 2 محرم کو وارد کربلا ہو گیا، کربلا آ گئی 2 محرم سے ارباب اعظام یہاں تک کہ عاشور کا دن آیا۔ بس مجھے رات کا شب عاشور کا منظر پیش نہیں کرنا، مگر میں 2 جملے عرض کروں گا، رحمت تمام ہے۔ اب تاریخ کہتی ہے وہ وقت آیا، وہ وقت بھی آیا کہ جب ایک مرتبہ جناب علی اکبر خدمت امام میں آئے، آنے کے بعد کہتے بابا اجازت دیجیے۔ اب جناب امام حسین کہتے میرے لال میں کیسے تمہیں مرنے کی اجازت دوں، اس لیے کہ جب میں اپنے نانا کی زیارت کرنا چاہتا ہوں تو میں تمہیں دیکھتا ہوں۔ میرے لال علی اکبر میں کیسے تمہیں مرنے کی اجازت دوں۔ یہ ارباب اعظام یہ جملہ کہنا تھا نا، مگر ہاں امام حسین نے فرمایا اے میرے لال جاؤ جاؤ، وقت کی بات ہے۔ کل میرے نانا نے مجھے بچانے کے لیے اپنے بیٹے ابراہیم کو قربان کر دیا، آج تمہارے خون کی اسلام کو ضرورت ہے۔ میرے لال جاؤ جاؤ اور ماؤں کو بھی سنو سکتے ہو۔ بس ارباب اعظام ذرا سا کلیجے کو تھام کے بیٹھیے گا۔ شہادت حضرت علی اکبر کا جو جملے میں آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کروں گا، ارباب اعظام تاریخ نے لکھا۔ اب جناب علی اکبر خدمت جناب زینب میں آئے، آنا تھا نا ارباب اعظام کی جناب زینب۔ اب یہ تاریخ کہتی ہے کہ جناب زینب علی اکبر کو مرنے کے لیے بھیج نہیں رہی تھی، اس لیے کہ بڑے 18 سال بڑے نازوں سے پالا ہے، 18 سال بڑے نازوں سے پالا ہے، اس لیے علی اکبر کو مرنے کی اجازت نہیں دے رہی تھی۔ تو علی اکبر نے جملہ کہا، رو سکتے ہو تو رو لینا، علی اکبر نے جملہ کہا اے خوبی اماں کل محشر کا میدان ہوگا اور میری جدہ دادی فاطمہ زہرا تجھ سے سوال کر لے، اے زینب تم یہ بتاؤ کہ تمہیں 18 برس والا زیادہ پیارا تھا یا میرا مولانا حسین؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، آپ کی آواز گریا بلند ہو گئی۔ جناب زینب نے یہ سنا نا، آپ نے لال جاؤ خدا حافظ، اے میرے لال جاؤ خدا حافظ۔ بس ارباب اعظام ہم مقتل کا جملہ تحریر آپ کی بارگاہ میں نظر ہے۔ جناب علی اکبر سے جناب زینب نے کہا میرے لال جاؤ جاؤ خدا حافظ۔ اگر خدا حافظ کیا نا جناب علی اکبر اپنے خدمت ام لیلا میں آئے، سننا ارباب اعظام خدمت حضرت بی بی ام لیلا میں آئے۔ اب جیسے ہی جوان بیٹے کو ام لیلا نے دیکھا، ارے وہ لال جو 18 سال والا کلیہ جوان، ارے جس کے گھرنے بعد اب جیسے ام لیلا نے بڑھ کر علی اکبر کے پیشانی میں بوسا دیا۔ اب اگر آپ رو سکتے ہو تو رو لینا، ارے جس کے گھرنے بعد ہو ام لیلا نے بڑھ کر علی اکبر کی پیشانی میں بوسا دیا اور یہ جملہ کہا اے اکبر، ارے جس ماتھے کو میں نے بوسا دیا نا اس ماتھے پر شہرہ سجانے کا ارمان تھا، علی اکبر ارے تمہیں دولہا بنانے کا ارمان تھا، علی اکبر تیری شادی رچانے کا ارمان تھا، مگر علی اکبر جاؤ جاؤ خدا حافظ۔ جزاک اللہ خیر جزا، خدا کو بندہ دل سوائے مردوں میں کربلا کے ارباب اعظام کے مقتل تحریک چلا کرتا ہے۔ امام حسین کے قریب آئے، امام نے علی اکبر کو مقدس پر سوار کیا، عقاب گھوڑے پر سوار کیا۔ تاریخ کہتی ہے جاؤ میرے لال خدا حافظ، اور جب تک سامنا رہے موڑ کر صحیح باپ کو دیکھتے رہنا، ایک نوجوانوں اپنے باپ کی عزت کرنا، ایک جملے کو محسوس کرنا۔ علی اکبر نے کیا فرمایا؟ ہاں بابا جب تک سامنا رہے گا میں موڑ کر دیکھتا رہوں گا۔ اور تاریخ کہتی ہے جیسے ہی علی اکبر کا گھوڑا چلا، حسین اور تیز چلے، گھوڑا اور تیز چلا، حسین اور تیز چلے۔ یہ تاریخ کہتی جب علی اکبر کا گھوڑا تیز ہوا نا، ارے کوئی بی بی اکبر کے پاس آ کے کہتی ہے اکبر گھوڑا روک دے میرا حسین گر گیا، اکبر گھوڑا روک دے میرا حسین گر گیا۔ اب یہ کہنا تھا علی اکبر نے گھوڑے کو موڑا تو کیا دیکھا؟ حسین ٹھوکریں کھاتے ہوئے اکبر اے علی کی آوازیں بلند کر رہے جزا کر رہا خدا کوئی بندے دل سوائے وضو میں چمل آ کے ارباب اعظام کو مقتل لکھتا ہے۔ علی اکبر آئے خلیفہ باپ آپ نے تو رشوت کر دیا نا، پھر آپ کیوں آ رہے ہیں؟ ایک مرتبہ آقا حسین نے جملہ کہا اے میرے لال کاش کہ تم صاحب اولاد ہوتے تو تمہیں اس بات کا احساس ہوتا ادھر جوان بیٹا مرنے کا ہے تو ایک باپ کے دل پر کیا اترتی ہے۔ جزاک اللہ بلند ہو گئی آواز، ارباب اعظام بلند آواز سے ہو اور دل میں وہ شروع ہونا ہونا جسے 18 سال زینب نے بڑے نازوں سے پالا ہے۔ جزاک اللہ بلند آواز سے ہو اور جملے اشکروں کا سنیے گا۔ تاریخ کہتی ہے اب یہاں پر حضرت علی اکبر اب چلے میرے لال جاؤ سامنے رہے بول کر دیکھنا۔ تاریخ کہتی ہے علی اکبر میدان مقتل میں آئے، مقتل میں آنا تھا۔ اب امام حسین نے دیکھا بابا بیویوں کی نگاہ امام حسین کے چہرے پر، ایک مرتبہ امام حسین کا چہرہ متغیر ہوا، متغیر ہونا تھا۔ جناب لیلا نے سوال کیا میرے والی وارث میرے لال کی خیر تو ہے؟
کہا جاؤ اے ام لیلا جاؤ دعا کرو، علی اکبر کے مقابلے میں ایک بڑا پہلوان آ گیا ہے۔ اب یہ کہنا تھا ناروا ایسا، تاریخ کہتی ہے کہ بی بی ام لیلا نے مصلی بچھایا، مصلی بچھا کر ہاتھ کو بلند کیا، اے یوسف سے لاہور کے ملانے والے، اے پروردگار میرے اکبر کو مجھ سے ملا دو۔ لوگ بابے دعا قبول ہوئی، علی اکبر آئے۔ لیکن یہ بابے اعظم یہاں سے تصور کرنا، وہ علی اکبر جو اپنے بابا سے کبھی کچھ نہ مانگا، جو علی اکبر اپنے بابا سے کبھی کچھ نہ مانگا ہو، آتے ہی کہتا بابا اگر پانی کی سبیل ہو جائے، اللہ علیہ حسین کے پاس پانی تو نہ تھا نا، ایک مرتبہ امام نے اپنے دہن کو کھولا، لاؤ لاؤ ایک بار اپنی زبان میرے منہ میں دے دو۔ اب علی اکبر نے جیسے ہی اپنی زبان حسین کے دہن میں رکھی، فوراً نکال لی اور کہا کہ بابا آپ کے زبان میں تو کانٹے پڑ گئے۔ الحمد للہ الحمد للہ۔ مسلمان عذاب سن لینا مسائل کے جملے، تاریخ کہتی ہے جو علی اکبر واپس میدان مقتل میں آئے، اب تو میدان مقتل میں آنا تھا نا، تاریخ کہتی ہے سنان ابن انس نے اب تو چھپ کر نیزہ مارا نا، نیزہ ایسا مارا کہ نیزہ کلیجے کو توڑ کر کلیجے میں، سینے کو توڑ کر کلیجے میں پیوست ہو گیا۔ ایک قاتل نے پشت سے حملہ مار کیا اور نیزہ ہو، اور تاریخ کہتی ہے دونوں نیزہ، ایک پشت سے حملہ ہوا، ایک سینے سے حملہ ہوا، دونوں نیزہ اندر جا کر پھنس گئے، دونوں نیزہ اندر جا کر الجھ گیا۔ ہائے علی کا ہائے علی اللہ، ہائے حسین کے بعد اب گھوڑے پر سنبھل نہ سکے، آواز دیا علیکم انی السلام، بابا میرا آخری سلام قبول کیجیے۔ جیسا یہ سننا تھا بابا صاحب، امام حسین زمین پر گر پڑے۔ اب سننا، اب جناب علی اکبر نے جیسے ہی سنا نا، سنا بابا صاحب کہتے ہیں ایسے آدم میں حضرت علی اکبر نے آواز اس علیکم انی السلام، بابا میرا آخری سلام قبول کیجیے۔ جیسے یہ آواز خیمے میں آئی نا، اب سننا طرف کے بیر انیس نے کیا لکھا، بیر انیس فرماتے ہیں ارے سن کر استغاثہ فرزند خوش خصال، سید نے آکی تو ہلال سے ذوالجلال، بانو پکار خیر تو ہے علی کے لال، ہر کس کے پسر سے کون سی مادر بچھڑ گئی، صاحب بتاؤ کیا میری گودی اجڑ گئی، ہر نیزے سے کس کے دار کا چھیدا گیا دیگر۔ بلند 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 آواز کرنا ہمارے صاحب، طرف کرونا جوان کی میت پر نشانہ بڑھ رہا، کہتے کہ ارے پرچی جناب ام لیلا کیا فرماتی ہے، ارے نیزے سے کس کے لال کا چھیدا گیا دیگر، ارے کہتا ہے کون قلب میں تڑپ کر بدر بدر، ارے کہتے ہے کس کی لاش کو پامال اہل سر، اب گھر سے میں نکلتی ہوں یا سید البشر، ارے پردہ نہ مجھ سے کیجیے سب جانتی ہوں میں، آواز یہ اسی کی ہے پہچانتی ہوں میں، ارے بانوں کو سر میں دے کے چلے شاہ نامدار، وہ دھوپ اور وہ دھوپ وہ صدمہ مرد تیرا، ارے گرتے تھے اور زمین پڑتے تھے بار بار، اور فرماتے تھے شبیہ پیمبر ہم آتے ہیں، گھبرائیو نہ اے علی اکبر ہم آتے ہیں۔ صاحب آپ نے رو لیا، آپ نے پیسہ پیش کر دیا، مگر دو جملے سننا ہے۔ دیکھیے عزیزان محترم، جیسے ہی ایک باپ نے اپنے بیٹے کی آواز سنی، میدان مقتل میں چلا ہے۔ اب سننا بابا صاحب، تاریخ کہتی ہے، اب جو جملہ کہنا چاہتا ہوں نا تڑپ کے روئیے گا، تاریخ کہتی ہے کہ میدان مقتل میں جو بھی سوار گرا ہے نا، تو حسین پشت رہبار سے گئے ہیں، پشت پر یعنی گھوڑے کی پشت پر بیٹھ کے گئے ہیں، لیکن تاریخ کہتی ہے جب علی اکبر میدان مقتل میں گرے ہیں نا، تو حسین گھوڑے کا خیال نہ رہا، علی اکبر کے ناشبہ چلے ہیں مانے تھا، گرتے پڑتے ہم حسین، اب تو چلے ہیں مانے تھا، سن لینا مسائل کے لمبے، اب علی اکبر کے قریب گئے، آواز دے رہے ہیں یا علی یا علی یا علی، حمید کا مولا، اب یہ بتائیے کہ آپ نجف کے علی کو پکار رہے ہیں یا کربلا کے علی کو پکار رہے ہیں؟ اے علی اکبر آواز دو، اے علی اکبر آواز دو۔ اب حسین کی آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا، حسین کی آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا، جو ارباب اعظم اب جناب امام حسین چلے، اب علی اکبر کے قریب پہنچے، اب قریب پہنچے
میرے لال یہ سینے کو ہاتھ جو سینے میں نظر آیا کہ میرے ہاتھ میں یہ بابا یہاں سینے پہ کیوں کہ بابا سینے میں نظر آیا ہے. اب ایک مرتبہ علی کے لال نے ایک اٹھنا زمین کربلا میں دیکھا, ایک ہاتھ زمین میں دیکھا, یا علی کہہ کے اب جو نیزہ نکالا علی اکبر کو لے جائے کیسے آج وہ 57 برس کا ضعیف جزاک اللہ رونے میں بخل نہ کرنا بلند آواز سے کرنا. کہتے وہ حسین جو 57 سال کا ضعیف اور اپنے جوان 18 سال کے پھر یہ جوان کا لاشا اٹھائی. اب تاریخ کہتی ہے اب امام حسین علی اکبر کو اٹھائے کیسے, اس لیے کہ بھائی کے مرنے سے کمر ٹوٹ گئی. اللہ 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 ارے امام حسین اٹھائے کیسے, جوان بھائی کے مرنے سے کمر ٹوٹ گئی, جوان بیٹے کے مرنے سے آنکھوں کی بینائی جا رہی. ارے امام تاریخ نے لکھا کہ علی اکبر کو حضرت امام حسین نے کیسے لائے. کہتے ایک ہاتھ امام حسین نے زمین کربلا پہ ٹیکا, اپنے گھٹنے کو زمین میری طرف ذرا دیکھیے گا. کہتے کہ ایک مرتبہ دونوں گھٹنوں کو زمین کربلا پہ ٹیکا. ٹیکنے کے بعد علی اکبر کا ہاتھ اٹھایا اپنے پشت پر رکھا. علی اکبر کے ہاتھ کو اٹھایا اپنے ایسے پشت پر رکھا, ایک ہاتھ اٹھایا اپنے پشت پر رکھا, پھر دونوں ہاتھ سے علی اکبر کے پہلو میں دیا. پہلو میں دینے کے بعد علی اکبر کو ایسے دونوں ہاتھوں سے ارے وہ بابا صاحب حسین کیا کرے جس کا جواب بیٹا ہے. ہم رو سکتے ہو تو دینا, رونا نہیں مر جانا کما دو بابا صاحب. کہتے ایسے عالم میں دونوں ہاتھ سے اپنے علی اکبر کو اپنے سینے سے لگایا. آہستہ آہستہ کمر کے بغیر چلے Ya Hussein,